وہ عورتیں جن کے شوہر ان کے قابو میں رہتے ہیں، ان کے غلام بنے رہتے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، جن کی اولاد فرما بردار رہتی ہے، جن کی ساس ان کی مرضی کے مطابق چلتی ہے، جن کے گھر کے تمام کام ان کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، وہ جمعرات کے دن 3 لونگ کے دانوں پر یا ودودو یا سلاموں کا یہ خاص وظیفہ پڑھتی ہیں۔ اگر آپ بھی کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، آپ کا شوہر ہے، آپ کی اولاد ہے، آپ کی ساس ہے، آپ کی بہو ہے، یا دنیا کا کوئی بھی انسان ہے جسے آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، تو 3 لونگ کے دانوں پر یا ودودو یا سلاموں کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیں۔ آج تک آپ نے محبت اور عقیدت کے بہت سے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن 3 لونگ کے دانوں پر یہ خاص وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا، جس کا نام لے کر پڑھ لیا جائے گا، جس کی تصویر پر پڑھ لیا جائے گا، وہ بندہ آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ کی مرضی کے مطابق چلے گا۔ آپ کہیں گے دن ہے تو دن سمجھے گا، رات کہیں گے تو رات سمجھے گا۔ اس کے لیے آپ نے صرف 3 لونگ کے دانے لے کر باوضو مصلی پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس اس بندے کی تصویر موجود ہے تو یہ سونے پر سہاگا ہے۔ اس عمل کو آپ صرف جمعرات کے دن کر سکتے ہیں۔ جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، آپ جب چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، آج کے دور میں میاں بیوی میں محبت کی کمی طلاق کی نوبت تک چلی جاتی ہے۔ نافرمان، بگڑی ہوئی اولاد، ضدی اولاد جو ماں باپ پر ہاتھ اٹھاتی ہے، برا بلا کہتی ہے۔ آج مائیں، بہنیں، بیٹیاں اپنے شوہر کے لیے، اولاد کے لیے، بھائیوں کے لیے یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ اگر آپ کے گھر میں کسی بھی طرح کے فتنے فساد ہے، یا اگر آپ کی کسی رشتے کی بات چل رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ آپ کو بہتر لگ رہا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ ہو جائے، تو اس بندے کا نام لے کر یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ جمعرات کے دن جو عمل کیا جاتا ہے، اس کی فضیلت و برکت تمام دنوں سے بڑھ جاتی ہے۔ ایک تو یا لطیفو یا ودودو یا سلامو کا یہ خاص وظیفہ بے حد طاقتور عمل ہے، اور جب اسے جمعرات کے دن پڑھا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعرات اور جمعہ کے دن فرشتے بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کسی کا نام لے کر یا کسی کی تصویر پر جمعرات کے دن یا ودودو یا سلامو کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو آپ کا عمل آپ کی نیت کے ساتھ، آپ کے مقصد کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور جو عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے وہ قبول ہو کر رہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، آپ جو بھی عمل کرتے ہیں، جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، وہ ایک طرف، لیکن جمعرات کے دن کا آج جو میں خاص راز آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، یہ ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جمعرات کے دن اور جمعہ کی رات کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جمعرات کے دن ہی یہ خاص وظیفہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اللہ والوں نے جن اعمال کو جن دنوں میں پڑھا ہے، اس کی تاثیر و طاقت اس دن کے لحاظ سے بہت بڑھ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعرات کے دن کثرت سے دعا اور درود پڑھتے تھے تاکہ جمعہ کے رات کی تیاری ہو سکے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جمعرات کی دعا رد نہیں ہوتی، اس دن اللہ کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود جمعرات کو خاص طور پر قرآن کی تلاوت اور ذکر میں مشغول رہتے۔ یہی وجہ ہے کہ جمعرات کے دن کے خاص اعمال آج تک جس انسان کو کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے، وہ اللہ کا چنا گیا بندہ ہے۔ اگر آج جمعرات کے دن 3 لونگ کے دانوں پر آپ کو یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے، تو آپ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں۔ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر 3 لونگ کے دانوں پر یہ خاص وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، 3 لونگ کے دانے آپ کے گھر میں موجود ہیں، گرم مسالے میں موجود ہیں، گھر میں موجود نہیں، کسی بھی کریانہ اسٹور سے مل جائیں گے۔ 3 لونگ لے کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس عمل کے فیض و برکات بے شمار ہیں۔ اس عمل کو کرتے ہی آپ جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ رزق میں برکت اور آسانی ملتی ہے،
آپ کے رشتوں میں محبت اور نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ جس کا نام لے کر یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہیں، اللہ اس کے دل میں ایسی محبت کا چراغ چلاتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے لڑ جاتا ہے، اپنے بہن بھائیوں سے لڑ جاتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، آپ سے پوری دنیا کے سامنے شادی کرتا ہے۔ اب عمل کا طریقہ یہ ہے کہ جمعرات کے دن پورے دن میں آپ جب چاہیں اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آخر میں آپ کو اللہ والوں کے 2 وقت بھی بتاؤں گا کہ جب اللہ والے جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھا کرتے تھے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود و سلام آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، نماز والا درود و سلام یعنی ابراہیم درود پڑھیں تو یہ سب سے افضل ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 بار درود و سلام پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے کسی مقصد کے لیے پڑھتا ہے، کسی حاجت کے لیے پڑھتا ہے، کسی مراد کے لیے پڑھتا ہے۔ نیت کا طریقہ یہ ہے کہ اکثر اوقات ہوتا کیا ہے کہ آپ کے تائے، چاچے، مامے، پھپھو، خالہ کوئی نہ کوئی ناراض ہو جاتا ہے، شادی بیاہ کی تقریبات کو خراب کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے گھر بیٹھ کر یہ عمل کرو، نام لے کر عمل کرو، جس کا نام لو کہ وہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گا، آپ سے معافی بھی مانگے گا اور اللہ اس کے دل میں محبت پیدا کر دے گا، آپ کے لیے نرمی پیدا کر دے گا۔ ساس ہے، ساس کے لیے پڑھ لو، بہو کے لیے پڑھ لو، شوہر کے لیے پڑھ لو، بیوی کے لیے پڑھ لو، دنیا کے کسی بھی انسان کو اپنے قابو میں، اپنی مٹھی میں نقش قدم پر چلانا چاہتے ہو، کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہو، اس کا نام لے کر اور اس کی تصویر لے کر بیٹھ جاؤ۔ اگر تصویر موجود نہیں تو اس کا نام لے کر تصور میں اس عمل کو شروع کرو۔ نیت کا طریقہ بھی اچھے طریقے سے بتا دیا۔ اب آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے، ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسبیحاں پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ اب تعوذ تسبیحاں پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے ایک نام مبارک کا وظیفہ ہے۔ یہ نام اللہ کو بے حد پسند ہے اور یہ کامیابی کا وہ راز ہے جو آج تک ہمیں بتایا نہیں جاتا۔ دیکھیں، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کے دل میں نرمی پیدا کرنا چاہتے ہیں یا کسی پر قابو غلبہ پانا چاہتے ہیں تو والآخر درود و پاک کے ساتھ یا ودود یا سلامو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ پھر چند دن کے بعد اس وظیفے سے فائدے ختم ہو جاتے ہیں، یعنی چند دن کے بعد لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہی ماحول، پھر وہی طلاق کی نوبتیں، پھر وہی ناچاکیاں، پھر وہی مسئلے مسائل۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں ایسا وظیفہ بتایا جائے کہ جسے پڑھنے کے بعد ہمیں دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آج مکمل دیکھیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا کامل وظیفہ بتانے والا ہوں جسے اگر آپ نے مکمل کر لیا تو آپ کو دوبارہ واقعی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم اپنے دشمن، اپنی ساس، اپنی بہو، شوہر، بیوی، بگڑی ہوئی ضدی اولاد جس کے لیے یہ وظیفہ پڑھنے جا رہے ہیں اس کے دل سے پہلے نفرت کو ختم کریں گے۔ جب نفرت ختم ہو جائے گی پھر جا کر یا ودود یا سلامو پڑھیں گے، پھر دیکھیے گا کہ جو محبت پیدا ہوگی وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی اور اللہ ایسی محبت کا چراغ چلائے گا کہ لوگ آپ سے آپ کی کامیابی کے راز پوچھیں گے کہ کل تک تو آپ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے تھے، کل تک تو ساس بہو ایک دوسرے کا گریباں پکڑتی تھیں، کل تک تو آپ کے گھر کا ماحول جہنم تھا، آج کیسے آپ کے گھر میں خوشیاں ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ پہلے اللہ کے سامنے اپنے دشمن کے دل سے نفرت کو ختم کرو۔ نفرت کی ایک چنگاری آپ کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، آپ کو ذہنی
بیمار بنا دیتی ہے، آپ ہر وقت ڈپریشن میں رہتے ہیں، آپ نے سب سے پہلے 3 لونگ کے دانوں کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کا ایک نام یا جبارو کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یا جبارو رب کعبہ کا وہ صفاتی نام ہے جس کا لفظی معنی ہے اے جبر کرنے والے، اور جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے جبر سے پکارتا ہے اور جس کا نام لے کر یا جس کی تصویر پر یہ پڑھنا شروع کرتا ہے، اللہ اس کے دل سے آپ کے لیے ہر طرح کی نفرت کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ اس کے دل سے آپ کے لیے جتنی بھی غلط فہمیاں ہیں، جتنے بھی غبار ہے، جتنی بھی ناچاکیاں ہیں، وہ ختم فرما دیتا ہے۔ جب آپ کے ساس، بہو، محبوب، دشمن کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے، نفرت ختم ہو جاتی ہے، پھر وہاں پر محبت کا بیج ایک پودا نہیں درخت بن کر نکلتا ہے۔ اللہ والو، آج بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جسے یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جائے گی۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ لکھیں۔ آپ کے لکھنے سے اگر کوئی پڑھ لے گا تو اللہ اس سے بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا اور آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ نے سب سے پہلے یا جبارو یا جبارو یا جبارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یہ جو تعداد، جو طریقہ، جو ترتیب بتائی جا رہی ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی مت کیجیے گا۔ یہ کوئی بنی بنائی اعمال نہیں، یہ کوئی جادو ٹونا نہیں، یہ وہ ازمودہ اعمال ہیں جن پر اللہ والوں نے عمل کیا، جن پر عمل کرنے کے بعد لوگوں نے اپنے گھر سے نحوستیں، لڑائی جھگڑے، میاں بیوی میں محبت اور بگڑے کام کو سنوار لیا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ اگر تو آپ کے پاس تصویر موجود ہے تو تصویر پر دیکھتے ہوئے پڑھیں، تصویر موجود نہیں تو تصور میں اس بندے کو رکھتے ہوئے آپ نے یا جبارو کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یا جبارو 1 بار ہو گیا، یا جبارو 2 بار ہو گیا، یا جبارو 3 بار ہو گیا۔ اب 21 بار یا جبارو پڑھ کر سب سے امپورٹنٹ نقطہ یہ ہے کہ آپ نے اس تصویر پر پھونک مارنی ہے۔ اگر آپ کے پاس تصویر موجود نہیں تو تصور میں اس بندے کا نام لے کر اس کے دل پر پھونک ماریں۔ یہ پھونک مارتے ہی آپ کے دشمن، آپ کی ساس، آپ کی بہو، آپ کے شوہر، آپ کی ضدی نافرمان اولاد کے دل سے ہر طرح کی غلط فہمیاں، ہر طرح کے فتنے فساد ختم ہو جائیں گے۔ اب جب آپ نفرت کو ختم کر لیں گے، نفرت کو ختم کرنے کے بعد اب توجہ کریں، 21 بار یا جبارو پڑھ کر لونگ کے دانوں پر پھونک مارنی ہے اور یا جبارو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب آپ نے یا ودودو یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ یا ودودو اللہ کی صفت ہے جو دلوں میں محبت اور الفت پیدا کرتی ہے۔ یا سلامو اللہ کی صفت ہے جو امن، سکون اور خیر عطا کرتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، سورہ بروج کی آیت نمبر 14 کا ذکر ہے کہ وہی بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ ایک جگہ پر فرمایا، سورہ حشر کی آیت نمبر 23 کا ترجمہ بتا رہا ہوں، هُوَ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَالِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ، وہی اللہ ہے جو سلامتی دینے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ ہی محبت کرنے والا ہے، اللہ ہی سلامتی دینے والا ہے۔ اور جب آپ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتے ہیں، یا ودودو یا سلاموں سے پکارتے ہیں، تو اللہ آپ کے شوہر کی محبت اور دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے، میاں بیوی کے تعلقات میں الفت اور سکون آ جاتا ہے۔ پسند کی شادی کا مسئلہ ہے یا رشتے میں آسانی چاہتے ہو تو یا ودودو یا سلاموں کا یہ خاص وظیفہ پڑھو۔ رزق اور دولت میں برکت کے لیے پڑھو، دشمن کے دل کو نرم کرنے کے لیے پڑھو، اپنے راستے سے رکاوٹیں ہٹانے کے لیے پڑھو۔ کسی کو بھی قابو میں کرنا ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، یا ودودو یا سلاموں کا یہ خاص وظیفہ لونگ کے دانوں پر لازمی پڑھ کر دیکھیے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اکثر اللہ کے اسماء حسنہ کے ذریعے دعا کرتے اور امت کو بھی تعلیم دیتے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے ناموں میں طاقت ہے، جو انہیں اخلاص سے پکارے گا، یقین سے پکارے گا، اللہ اس کی حاجت کو پورا کرے گا۔ حضرت ابن عباس نے کہا، یا ودودو دلوں کو جوڑنے والا اور یا سلامو سکون دینے والا ہے۔ اللہ والو، آج جو خاص راز میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، آپ نے 3 لونگ کے دانوں پر صرف اس بندے کا نام لینا ہے۔
اور یا ودودو یا سلامو کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یا ودودو یا سلامو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا ودودو یا سلامو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا ودودو یا سلامو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ودودو یا سلامو، یا ودودو یا سلامو، یا ودودو یا سلامو کو پڑھتے چلے جائیں، اور رب کعبہ سے دل ہی دل میں اپنے محبت کے لیے، اپنے محبوب کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے دشمن کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اللہ کی محبت کو پکارتے رہیں۔ پھر دیکھیں کہ آپ جس کا نام لیں گے اللہ اس کے دل میں ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ وہ دنیا والوں سے لڑ جائے گا، اپنے ماں باپ سے لڑ جائے گا، آپ سے محبت کرے گا، آپ سے شادی کا اظہار کرے گا۔ آپ نے یا ودودو یا سلامو کو صرف اور صرف 121 بار پڑھنا ہے، 121 ٹائم پڑھنا ہے۔ 121 بار پڑھ کر 3 لونگ کے دانوں پر پھونک مارنی ہے۔ لونگ کے دانوں کا کیا کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب لونگ کے دانوں پر پھونک مارنے کے بعد آپ نے اس بندے کی تصویر پر بھی پھونک مارنی ہے۔ اگر تصویر موجود نہیں تو اس کا نام لے کر تصور میں اس بندے کے دل پر پھونک مارے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعرات کا دن ختم ہونے سے پہلے وہ بندہ، تائے، چاچے، مامے، پھپھو، خالہ، کوئی بھی آپ سے ناراض ہے، خود چل کر آپ کے قدموں میں آئیں گے۔ نہ کچھ کھلانا ہے، نہ کچھ پلانا ہے، نہ کسی کے پاس جانا ہے، نہ منت سماجت کرنی ہے، اپنے گھر بیٹھ کر اللہ کے ناموں کو پڑھنا ہے، اور اس بندے کے نام پر، اس بندے کی تصویر پر اس خاص وظیفے کو کرنا ہے۔ جیسا آپ چاہو گے ویسا ہوگا، جتنا چاہو گے اتنا ملے گا۔ بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو جمعرات کے دن 3 لونگ کے دانوں پر یہ خاص وظیفہ چھوڑے گا۔ اللہ والو، اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر جمعرات کے دن کی قدر کریں۔ جمعرات کے دن اللہ آپ کے اعمال کو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ فرشتے آپ کے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اس لیے آج جو بھی پڑھو گے وہ ضرور ضرور پورا ہوگا۔ اب یا ودودو یا سلام کے فوراً بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ اس قرآنی سورت مبارکہ کے بے شمار فیض و برکات ہیں۔ اللہ نے اس سورت مبارکہ میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا، بس تم نماز پڑھو، قربانی کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں بارہا بار بتایا جاتا ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف مائل ہونا ہے۔ جو اللہ کی طرف جاتا ہے اللہ اس کی طرف 2 قدم بڑھاتا ہے، جو اللہ کی طرف بھاگ کر جاتا ہے اللہ دوڑ کر آتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ رب کعبہ کے سامنے جولی پھیلا کر آج اپنی مسائل، اپنی پریشانیاں، اپنی تنگ دستیوں کو بیان کیا جائے۔ جب جانتے ہیں کہ کامیابی صرف اللہ کی طرف سے ہے، آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو قرآنی صورت آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اسے پڑھتے ہی آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا۔ دیکھیں، آج کا وظیفہ ہے کامل وظیفہ، یعنی کہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد دوبارہ کبھی بھی آپ کی میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، آپ کی ساس ہمیشہ آپ کے قابو میں رہے گی، آپ کی بہو تیر کی طرح سیدھی رہے گی، آپ جہاں بیٹھو گے آپ کی عزت کی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ آپ کی خوشیاں پسند نہیں کرتے، لوگوں سے آپ کے گھر کا ماحول پسند نہیں کیا جاتا، لوگ آپ کو تباہ و برباد کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں، آپ کے گھر کے ماحول کو خراب کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کے لیے صرف جمعرات کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ اگر تو کسی نے آپ پر اولاد کی بندش کی ہے، میاں بیوی میں طلاق کی بندش کی ہے، ساس بہو میں لڑائی جھگڑے کی بندش کی ہے، کسی نے اولاد کو نافرمان بنانے کی کوشش کی ہے، اپنا ہے پرایا ہے کوئی بھی ہے، آج جو قرآنی صورت میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ 3 لونگ کے دانوں پر پڑھتے ہی آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا۔ آپ پر نظر بد کے، حسد کے، جادو جنات کے جتنے اثرات ہیں، جتنی بندشیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ جادو کرنے والے پر واپس پلٹ جائے گا۔ جو انسان آپ کے حق میں برا ہے، اللہ آپ کے دشمن کو اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دے گا، آپ کے دشمن سے جان چھوٹ جائے گی۔ یہ جو قرآنی صورت ہے یہ اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اس صورت کو پڑھنے والا فقیری سے بادشاہی میں چلا جاتا ہے۔ اور آج جمعرات کے دن یہ 3 اعمال کرنے کے بعد
میرا یقین کریں کہ آپ مجھے دعائیں دیں گے واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتانے کا حق ادا کیا ہے۔ آپ نے جو آخر میں سورت مبارکہ پڑھنی ہے وہ سورہ کوثر ہے۔ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ ایک بار میرے ساتھ تلاوت سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر شریف کو پڑھنا ہے اور ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ کامل وظیفہ ہے۔ اس عمل کے بعد آپ کی ساس، آپ کا بہو، آپ کا شوہر، آپ کی بیوی کبھی بھی آپ کے خلاف نہیں جائے گی، کبھی بھی آپ کے درمیان لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ اس سورت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے۔ وہ کام میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا کہ وہ کام کیوں کرنا ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے۔ اس سے پہلے آپ نے جب یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیے تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، کیونکہ درود پاک اول آخر نہ پڑھا جائے تو وظیفے کی تاثیر و طاقت ختم ہو جاتی ہے اور نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ اب یہاں تک عمل کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر 3 لونگ کے دانوں پر پھونک مارنی ہے۔ تصویر موجود ہے تو تصویر پر پھونک مارے، نہیں تو اس بندے کا نام لے کر تصور میں اس کے دل پر پھونک مارے۔ اور اس عمل کی اجازت کے لیے ایک بار کومنٹ سیکشن میں سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ لازمی لکھیے گا۔ آپ کے لکھنے سے اگر کوئی اور پڑھے گا اسے بھی ثواب ملے گا اور آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ اب آپ نے لونگ کے دانوں کا کیا کرنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ اور میں نے آپ کو بتانا تھا کہ جمعرات کے دن اس عمل کو اللہ والے کا پڑھتے تھے، آپ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والے جمعرات کے دن یا تو صبح نماز فجر کے بعد یہ عمل پڑھتے یا پھر نماز عصر کے بعد پڑھتے۔ ایک بات یہ بتانی تھی، اور دوسری بات یہ بتانی تھی کہ آپ نے لونگ کے دانوں کو، اگر تو آپ کا دشمن ہے، ساس ہے، بہو ہے، جس نے آپ کے ناک میں دم کیا ہے یا جس کے لیے آپ نے یہ وظیفہ پڑھا ہے، دشمن ہے کوئی بھی ہے، 3 لونگ کے دانے اس تصویر میں لپیٹ کر آگ میں جلا دینے ہیں۔ توجہ، آگ میں جلا دینے ہیں۔ آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا، آپ کے دشمن کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اگر تصویر موجود نہیں تو خالی لونگ کے دانے جلا دیں۔ یہ تو ہے کہ اپنے دشمن کو تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ اور اگر آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں بند رکھنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، یعنی دنیا پر غلبہ اور حکومت کرنا چاہتے ہیں، جیسا آپ چاہیں ویسا ہو، تو ان 3 لونگ کے دانوں کو کسی وزنی چیز کے نیچے رکھیں۔ جتنا وزن زیادہ ہوگا اتنا بہتر ہے۔ جب تک یہ 3 لونگ کے دانے وزنی چیز کے نیچے موجود رہیں گے، ہر کوئی آپ کے قابو میں رہے گا، ہر کوئی آپ کے دبدبے میں رہے گا، ہر کوئی آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا، کوئی بھی آپ کے خلاف جانے کی نوبت نہیں کرے گا۔ یہی آج کا خاص وظیفہ ہے۔